فاتحہ جو ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، یعنی مفسرین کرام نے اس کے دسیوں نام ذکر کیے ہیں، جن میں سے کچھ مشہور ہیں: ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی، قرآن عظیم۔ اس سارے کے سارے نام الشافیہ، الشفا، کافیہ، رقیہ، یہ سارے نام جو ہیں یہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں، اور ہر نام کی جو ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، حدیث سے یا کسی واقعہ سے یا کسی مناسبت سے یہ نام آ رہا ہے۔ کچھ ناموں کا ہم ذکر کریں گے، کچھ احادیث جو فاتحہ کے حوالے سے ہیں تھوڑا ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اور سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، اور کچھ بلکہ مفسرین کے نزدیک، بیشتر مفسرین کے نزدیک سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے اور یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور بڑی عظیم الشان کا سورت ہے، اور اس کو شفا بھی کہتے ہیں، رقیہ بھی کہتے ہیں، اور حقیقتاً یہ سورت پوری کی پوری ایک دعا ہے، اور نہ صرف ہمیں یہ دعا سکھاتی ہے بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب بھی سکھاتی ہے، اور کچھ زندگی کے آداب بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ تو پہلے ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو کچھ روایات ہیں، صحیح روایات، صحت کے اعتبار سے جو ٹھیک ہے، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آواز دی، موطا امام مالک کی یہ روایت ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نماز میں تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور مسجد سے باہر نکلنے لگے تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے مثل اور کوئی صورت نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چال یعنی اپنی رفتار آہستہ کر لی اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور پوری صورت والضالین تک بیان کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سبع مثانی ہے، میں نے بتایا نا کہ اس کے مختلف نام ہیں، تو یہ تین نام، دو نام اس حدیث میں رکھیں گے، یہی سبع مثانی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اور اس طرح کی ایک حدیث ترمذی شریف میں بھی آتا ہے، اور غالباً اس میں اسی کا ایک اور نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہی ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب مینس کتاب کی جڑ، بنیاد، اصل۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور چیز ذکر کریں گے جو حدیث میں نہیں آئی ہے، لیکن وہ بہت ایک کامن سینس کی ہے، کہ اس سورت کی عظمت پہ جو ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک اور حدیث میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا ایک نام سورہ شافیہ یعنی شفا دینے والی، یا الشفا بھی ہے جس سے شفا ملتی ہے، یا رقیہ بھی ہے۔ رقیہ کہتے ہیں
دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کرنے کو۔ تو یہ 3 نام یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اور ایک جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے ایک قبیلے کے پاس، کہ ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں ہیں، کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر دے، یعنی دم کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی دم یا کوئی جھاڑ پھونک جانتا بھی ہے یا نہیں۔ وہاں جا کے اس نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور اللہ کے فضل سے وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس خوشی میں اس سردار نے 30 بکریاں ہمیں جو ہے وہ تحفتاً دیں اور بہت سارا جو ہے وہ دودھ بھی ہمیں دے دیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں تو ہم نے کہا کہ کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا کوئی علم ہے، دم آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان صحابی نے کہا، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا چلو، یہ جو ابھی مال آیا ہے، جو بکریاں آئی ہیں، اس کو ابھی نہ چھیڑو، پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ لیں کہ آیا اس طرح دم کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو جب ہم مدینہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ اس مال کے حصے کر لو اور میرا بھی اس میں ایک حصہ رکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ بالکل صحیح ہے، نہ صرف خود اس کو استعمال کرو کھاؤ بلکہ مجھے بھی دو۔ تو یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ویسے تو قرآن سارے کا سارا شفا ہے، لیکن کچھ صورتوں، کچھ آیات کی اپنے فضائل ہیں، اور سورہ فاتحہ کا یہ پھر اس لحاظ سے سنت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ فاتحہ کے دم کا ذکر ہوا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول فرمایا، اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو یہ بھی ہماری ایک ہم عادت بنا لیں اپنے گھر میں، بچوں پہ، خود اپنی ذات پہ، کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی اوپر دم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کچھ صورتیں پڑھ کے دم کرنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل عادت تھی۔ اگر آپ لوگوں سے بھی پاسبل ہو تو اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو جب بستر پہ لیٹتے، سونے سے پہلے دعا کی، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اس طرح اپنے ہاتھ اٹھاتے اور 3 قل پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، جو اس طرح سامنے دعا کی فارم میں تھے، اور پھر اس کے بعد پوری وہ ہاتھ اپنے سارے جسم پہ جہاں جہاں ایزیلی ہاتھ پہنچتا وہاں پہ وہ ہاتھ پھیر لیتے۔ اور یہ والا عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دہراتے، تو 3 مرتبہ کرنا یہ عمل، یہ سنت ہے۔ تو ہم اس میں ساتھ ساتھ اپنی ایک کچھ عادات بھی بنا لیں کہ مجھے امید ہے آپ سارے یہ آلریڈی سنت پہ عمل کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو آج سے ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو شروع کر لیں۔ 3 دفعہ کر لیں تو سب سے بہتر ہے، سنت پوری ہو جائے گی۔ کم از کم 1 دفعہ ضرور کریں۔ تو بس جس طرح ہاتھ نارمل اٹھاتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کریں اور اپنے جسم پہ پھیر دیں۔ تو یہ نبی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری بڑی بات، جو آج کل ہمیں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کسی ہم نے جادو کر دیا ہے، کبھی ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے ہمیں نظر لگ گئی ہے، کبھی ہمیں کوئی بیماریوں کی ٹینشن ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اگر سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ اس سے ہمیں ظاہری شفا بھی عطا فرمائیں گے، باطنی شفا بھی عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کے آسیب سے، جنوں سے، کوئی جادو ہے، نظر بد ہے، اس سے بھی انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی۔ اور دوسری چیز کہ سورہ فاتحہ اگر ہم بیمار ہیں تو خود سارا دن بیٹھ کے پانی کے اوپر پڑھ کے پھونکتے رہیں، اور اپنے اوپر بھی پھونکتے رہیں اور پیتے رہیں، اس پہ تو کوئی نہیں ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب علیحدہ ہے، اس کا نور علیحدہ ہے، اور اس سے ملنے والی شفا وہ علیحدہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم اپنا معمول بنا لیں۔ دراصل ہمیں میٹیریلسٹک لائف نے ان چیزوں سے اتنا دور کر دیا کہ ہمارے ذہن ہی اس طرف نہیں جاتے۔
حالانکہ جب بھی ہم کبھی بیمار ہوں، کوئی پریشانی ہو، کہیں درد ہو، کچھ بھی ہو، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، کچھ صدقہ دیں، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، جتنا بھی حسب توفیق ہے وہ صدقہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم کوئی میڈیسن لیں۔ میڈیسن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی شفا دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال سورہ فاتحہ ایک شفا ہے، اس سے شفا حاصل کریں۔ یہ دل کی بھی شفا ہے، اور یہ روح کی بھی شفا ہے، اور یہ جسم کی بھی شفا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورہ فاتحہ کی فضیلت کو ظاہر فرماتی ہے، اور یہ بھی مسلم شریف میں ہے اور نسائی میں بھی آئی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام موجود تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز ہے، جیسے کوئی چیز پھٹتی ہے یا کچھ بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور فرمایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، یعنی ایک ایسا دروازہ تھا آسمان کا جو اس سے پہلے ہمیشہ بند تھا، پہلی مرتبہ کھلا، اور وہاں سے ایک فرشتے نازل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتے آئے اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کو 2 نور ایسے دیے ہیں، 2 نور اللہ نے عطا کیے ہیں آج کے دن میں۔ یہ دروازہ اسپیسیفک ہے ان نوروں کے لیے۔ اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ 2 نور کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ 2 نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یعنی یہ 2 جو آیات ہیں، یعنی ایک سورہ فاتحہ پوری کی پوری 7 آیات، اور جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ 2 بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ جس طرح اس حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں ذکر ہے کہ اسپیشل ایک دروازہ کھلا، اور یہ دونوں نور ہیں، یہ دونوں روشنی ہیں، یہ دونوں ہدایت ہیں۔ اور رات کو یا سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کا پڑھنا بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جو رات، اگر تم یہ 2 آیات رات کو پڑھ لو تو تمہارے لیے کفایت کریں گی، تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر قسم کی چیز سے، ہر سے ایک چیز سے آپ کی حفاظت فرما دیں گی۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ چونکہ یہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہت عظمت والی جو ہے وہ آیات ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آیات کو بھی کوشش کریں کہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو میں نے جس طرح کہا کہ احادیث کے علاوہ ایک اور کامن سینس کی بات ہے ہماری، جو سورہ فاتحہ کی عظمت کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد سورت ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تلاوت ہر مسلمان جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم کم از کم دن میں 17 رکعات پڑھتے ہیں فرائض کی، یعنی سنن اور نفل کو چھوڑ کے کم از کم 17 رکعات ہم فرائض کی پڑھتے ہیں، اور ہر فرض کے اندر ہم سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح ہم سب سے زیادہ جو چیز ریپیٹ کرتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی سورہ فاتحہ کی کہ اللہ نے اس کو ہر نماز میں اپنی ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ صورت کو عطا فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے، ام القرآن جیسے ہم نے دیکھ لیا کس کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ جو شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز ادھوری ہے، ناقص ہے، وہ نماز نہیں ہے پوری۔ 3 دفعہ فرمایا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی دل میں یا چپکے چپکے پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنی ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ اور آخری حدیث جو آج کی
آخری حدیث بیان کرتا ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو بہت غور سے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہماری نمازیں بہت حد تک بہتر ہو جائیں گی، بہت حد تک۔ اور جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ نماز کے ذریعے انسان اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، تو اللہ خود بتاتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ بندہ اللہ سے کیسے بات کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں، اور بندہ اللہ کی طرف ایک قدموں سے چل کے جاتا ہے تو اللہ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجمع میں اس سے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمیں یہ بتائے گی کہ اللہ ہم سے کیسے باتیں کرتے ہیں اور ہم اللہ سے کیسے بات کر سکتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں کیا ہو کہ ہم نے کیا کہا اور اللہ نے ہمیں جواب میں کیا کہا ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور دیکھیں اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم کیا بولتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اور تمام حمد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ حق ہے اور سچ ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آگے سے اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ آگے سے فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ تو تین کلمے ہم نے کہے، جب ہم کچھ کہتے ہیں تو اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر ہم اس حدیث کو سمجھ جائیں اور اس کو ذہن میں لا کے نماز پڑھیں تو ہماری نمازیں بہت حد تک بہتر ہو جائیں گی،